اسلامی تعاون تنظیم بحرین اور یمن نے بھی مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت کر دی۔ مکہ دفاعی معاہدہ خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں اور کردار کی وجہ سے تینوں ممالک کا مشترکہ ویژن حقیقت کا روپ دھار گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دفاعی معاہدے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس اہم معاہدے پر دستخط کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم یمن اور بحرین کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم تہنیتی پیغام میں کہا کہ معاہدہ پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کی حمایت کے لیے ایک بنیادی ستون کی تشکیل کرتا ہے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے میں امن کی تاریخی دستاویز ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو عالمی امن کے تناظر میں بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے ایران نے امریکہ کو شرط بتا دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر سردار محبی نے کہا کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ کو ایران کی شرائط ماننا ہوں گی، جبکہ امریکہ نے تجارتی جہازوں پر حملے کے جواب میں ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ایران نے دوران جنگ تباہ کیے امریکی اور اسرائیلی طیارے نمائش کے لیے پیش کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنے حقوق کے حصول کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج کو خطے سے نکل جانا چاہیے۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے عہدیدار نصر الدین امیر کے مطابق سعودی عرب کے خلاف کارروائیوں کے احکامات ایران سے نہیں آ رہے۔ دوسری جانب امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی سینیٹرز نے ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ ختم کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ ضلع باغ میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ کشمیری بھی پاکستان کے مالک ہیں۔ باغ اور پنچ ڈویژن کے تیسرے مرحلے میں بھی پارٹی کامیاب ہوگی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ راولہ کوٹ میں انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے تاریخ بتا دی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کے مطابق دھرنے کا حل نکلتا ہے تو 20 یا 21 اگست تک راولہ کوٹ انتخاب ممکن ہوگا۔ سیکیورٹی وجوہات پر باغ اور حویلی میں پہلے پولنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ 9 اور 10 اگست کو باغ اور حویلی میں انٹرنیٹ بحال کرانے کی کوشش ہے۔ دھاندلی ہوئی یا نہیں یا کس نے کی، الیکشن مکمل ہونے پر حقائق سامنے لائیں گے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان علی بٹ نے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں میں تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے ناقابل قبول قرار دیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے آج سے غیر معینہ مدت کے لیے ملک گیر ہڑتال شروع کر دی۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم، قبل از وقت کھولنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ کوئی بھی سرکاری یا نجی اسکول 24 اگست سے پہلے معمول کی تدریسی سرگرمیاں شروع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ کو حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے اور طلبہ کو موسم گرما کی تعطیلات کا مکمل دورانیہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی نے نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی 68ویں برسی پر خصوصی پیغام میں کہا کہ میجر طفیل محمد شہید جیسے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ملک اور قوم کا سرمایہ افتخار ہیں اور دھرتی کے دفاع کے لیے شہداء کا بہایا گیا خون ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملتان میں ستھرا پنجاب کے کانٹریکٹرز کو 2 ہفتوں کا الٹیمیٹم مل گیا۔ ضلع انتظامیہ کا صفائی نظام کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت اجلاس میں صفائی آپریشن کا جائزہ۔ ستھرا پنجاب کے کانٹریکٹرز کو 2 ہفتوں میں کارکردگی بہتر بنانے، اضافی مشینری اور افرادی قوت شامل کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عثمان اکرم نے صفائی آپریشن پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے بازاروں اور کمرشل علاقوں میں پیلے ڈسٹ بن اور کنٹینرز رکھنے کی ہدایات دیں۔ لودھرا کی چھاڑ نہر میں 2 سالہ بچہ ڈوب گیا، سرچ آپریشن جاری۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچہ نہر کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اچانک پھسل کر پانی میں جا گرا۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ بچے کی تلاش کے لیے غوطہ خوروں، تیراکوں، ریسکیو بوٹ اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل ٹیمز نہر میں سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔
جلالپور پیروالا کے علاقے میلاد چوک کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آتش زدگی، لاکھوں مالیت کا گھریلو سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق اطلاع ملنے پر ریسکیو فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملتان ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری دفاتر کی اپ گریڈیشن کا عمل تیز، ڈی سی ملتان نے تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم نے کچہری میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے توسیعی منصوبے کا دورہ بھی کیا۔ میپکو صارفین کی سنی گئی۔ میپکو نے بروقت بجلی کی فراہمی، نئے کنیکشنز کے اجراء اور خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے مختلف آپریشن سرکلز کو 58,000 سے زائد AMI سمارٹ میٹرز فراہم کر دیے۔ ترجمان میپکو کے مطابق نئے گھریلو اور کمرشل کنیکشنز کے لیے 15,000 سے زائد جبکہ خراب میٹرز کی تبدیلی کے لیے 42,000 سے زائد سمارٹ میٹرز جاری کیے گئے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی مفت استعمال کرنے والے صارفین کے لیے کمپنی کا بڑا اعلان۔ اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے لیے تحریری چیٹس کی حد ختم کر دی۔ کمپنی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے مفت اور گو منصوبے استعمال کرنے والے صارفین کو نئے ماڈلز تک مزید رسائی فراہم کی جائے گی۔ نئے اپ ڈیٹ کے مطابق مفت صارفین تحریری چیٹس کے لیے لامحدود سہولت حاصل کر سکیں گے۔ فائلز، تصاویر، آواز اور تصویر بنانے کی سہولت کے لیے الگ حدود برقرار رہیں گی۔ اوپن اے آئی کے مطابق آئندہ ہفتے مفت اور گو صارفین کو تھنک نامی نیا بٹن بھی دستیاب ہوگا۔ پی سی بی نے قومی کرکٹرز کو بیرون ملک لیگز کھیلنے کے لیے NOC جاری کر دی۔ حسن نواز، حنین شاہ، نسیم شاہ، عثمان خان، معاذ صداقت، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم اور شاداب خان کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ کرکٹرز کو 19 اگست سے 21 ستمبر تک NOC جاری کیے گئے ہیں۔